السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ مؤمنون ہے اور یہ آیت نمبر 51 سے میں آج آپ کے سامنے کچھ قرآن کریم کی تفسیر پہ بات کروں گا۔ اللہ کی ذات سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ اب میری کوشش یہ بھی ہے کہ اسلام نے جو معیشت کا تصور دیا ہے، تجارت کا تصور دیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت بات ہوتی رہے۔ تھوڑا سا خشک سا مضمون لگتا ہے بسا اوقات، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تجارت سے وابستہ نہیں ہوتے، صرف ملازمت سے وابستہ ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی اس میں ٹیسٹ ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس پہ بات ضروری ہے کہ ملازم ہوتے ہوئے بسا اوقات ہم کوئی سائڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور تجارت سنت ہے، تجارت کے اپنے فضائل ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ تجارت کے فضائل پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کے مسائل پر بھی آپ حضرات سے بات ہو۔ فقہا لکھتے ہیں جو بندہ تجارت کرتا ہے لیکن تجارت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سود میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے سود صرف یہ سمجھ رکھا ہے پیسے کے ذریعے پیسہ کھینچنا، 1 روپے کے ذریعے 1 روپے دے کے 1.25 روپے لینا سود ہے، اس کے علاوہ کوئی سود نہیں۔ حالانکہ سود کی بڑی اقسام ہے۔ چھوٹی سی قسم آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 تولہ سونے کے بدلے میں آپ 1 تولہ سونا خریدتے ہیں، برابر سرابری خریدتے ہیں، لیکن 1 تولہ سونا بھی خریدتے ہیں، اور وہ تولہ جو آپ نے اس سے لینا ہے وہ کل کی ڈیٹ پہ آپ لیتے ہیں، سود ہو جائے گا۔ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو باریک مسائل ہیں تجارت کے حوالے سے، میری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کے ساتھ اس پہ بھی بات کروں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کوشش کروں گا تجارت سے پہلے اسلام کے تصور معیشت پہ بات کروں کہ اسلام معیشت کا کیا تصور رکھتا ہے۔ اسلام جب معیشت پہ اور سیاست پہ اور سماجیات کے مختلف پہلو پہ جب بات کرتا ہے تو وہ ایک پورے فن کو لے کے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ لو جی، جس طرح آج کل کتابیں لکھی ہوتی ہیں، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ وہ بطور فن، بطور علم اللہ کی ذات و صفات پہ ڈیٹیل سے بات کرتا ہے، بس آخرت پہ بات کرتا ہے۔ توحید اور آخرت پہ بات کرنے کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ حیران ہوں گے اسی ضمن میں آتی ہیں، اسی ضمن میں آتی ہیں، جا بجا آپ کو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ منتشر اصول آپ کے سامنے آتے ہیں، ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا معاشی تصور یہ ہے، سیاسی تصور یہ ہے، اسی طرح جو سماج کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اس میں یہ تصور ہے۔ باقاعدہ اسلام ان چیزوں کو ایک فن بنا کے اس کو کیٹیگریز میں ڈال کے بات نہیں کرتا، چونکہ آفاقی دین ہے، اس کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو خیر، میری کوشش ہوگی کہ درمیان میں کوئی موضوع نہیں آیا تو اس پر بات کی جائے، پھر اسلام کی تہذیب و تمدن پہ بھی بات کی جائے۔
کوئی تہوار آئے گا تو تہذیب و تمدن کے حوالے سے بات اس پہ شروع کر دیں گے. ایک دو تہوار پیچھے گزر بھی چکے, بسنت وغیرہ پہ میں نے بات کر لی, براہ راست ہی بات کر لی. اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ براہ راست تہذیب و تمدن پہ بات کروں, پھر وہ درمیان میں تھوڑی سی بے امنی آ گئی, تھوڑی سی کیا بہت زیادہ بے امنی آ گئی, تو اس پر پھر میں نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے اصولی طور پر تھوڑی سی باتیں پیش کیں. آج چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سامنے رکھوں گا, جس میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. قرآن کریم یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ مخلوق کی تصنیف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات کرتے جاتے ہیں اور مضامین بکھرتے چلے جاتے ہیں, تو یہ سنتے جائیے آپ. یا ایھا الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزیں, میں نے تمہیں روکا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہوا کہ تمام رسول ایک جگہ بیٹھے ہوں اور اللہ نے ان کو یہ کہا ہو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. یہ عربی کا اسلوب ہے, یہ جو کلام کا تیور ہے نا, یہ عربی کا ہے, یہ اردو کا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ تمام رسولوں کو اللہ نے یہی تعلیمات دی تھی, حکم یہی دیا تھا کہ اللہ نے مرتبوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں رزق سے روکا نہیں ہے. کلو, کھاؤ. یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے, کھانا پینا پہننا, اللہ روکتے نہیں ہیں, کہ کھاؤ. اس میں تردید کس کی آ گئی؟ رہبانیت کی آ گئی. راہب لوگ درجات لینے کے لیے, سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکتے ہیں. راہب لوگ, مسلمان نہیں, راہب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. سمجھے یہ بات کی؟ کا خبردار, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج میٹھا کھاؤں, آپ میٹھا نہیں کھاتے ہیں, اور